پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ مذہب کے بارے میں تو بولنا دور کی بات ہے، کسی اور بات کے بارے میں بھی اوپنلی، یا پالیٹکس کے بارے میں، یا سوشل جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بولنا، تو واقعی یہ آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ چلیں سر، شکریہ بہت، ہم تو بس اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اور ایک دیکھیں، اور میں چھوٹی سی بات جو آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پروگرام میں جو لوگ آتے ہیں وہ کافی سوالات کرتے رہتے ہیں، اور آپ کا ان کو بڑے اچھے طریقے سے فلاسفی کے اور سائنس کے اسپیکٹ لے کے سارے فیکٹس کے ان کو جواب تو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کئی لوگوں کو لوکل جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت کم علم ہے۔ آپ اکثر ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح منارٹیز جو ہے، میں خود پہلے کرسچن تھا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بچپن سے منارٹیز کو کس طرح سے سوشلی طور پر دبا کے رکھا جاتا ہے۔ بالکل، پاکستان میں تو مطلب مائنورٹیز کی جو سچویشن ہے وہ اتنی بری ہے اور دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ مطلب اب دیکھیں نا، اس دن آپ کے پاس ایک بڑی پیاری سی خاتون آئی ہوئی تھی، ڈاٹر آف ایو، تو بڑے اچھا نالج، لیکن وہ بھی کہہ رہی تھی کہ کرسچن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، میرا خیال ہے ان کو لوکلی طور پر جو ارد گرد ماحول ہے اس کا زیادہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ اب میرے ہی خاندان میں آپ لے لیں کہ میرے 3 بچیاں، 2 ان میں سے ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ واقعی سارے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو یہ پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ مجھے خود اچھی طرح ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، کرسچنز کا جو المیہ نا ہوتا یہ ہے کہ جی، ایک تو اگر آپ یہ دیکھیں، یہ لوگ یہ بات لوگ نہیں مانیں گے، کرسچنز جو ہے نا پاکستان میں وہ علیحدہ بستیوں میں ہی رہتے ہیں۔ ہاں، وہ اسی لیے نا کم ہوتے ہیں جو کہ کہیں ڈفرینٹ جگہ پہ رہتے ہیں۔ ہاں، میجورٹی جو ہے وہ کسی لاہور میں آپ چلے جائیں تو جہان آباد میں رہیں گے، آگے پیچھے اور جگہ ہوں گی، کوئی کھاتا پیتا ہوگا تو وہ کسی تھوڑی ڈفرینٹ جگہ پہ رہے گا۔ اب مسئلہ کیا کہ اس کے قریب جو بھی سکولز ہوں گے ان میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، وہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، وہ کوئی آسان سچویشن نہیں ہے۔ تو پھر اسکول میں وہ جاتے ہیں تو ٹیچرز جو ہیں وہ بھی پاکستان میں تو دیکھیں ٹیچر جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کرنے میں، ٹیچر اپنی جاب کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کرسچن اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا ہندو اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایون کہ شیعہ اسٹوڈنٹس کو کہیں ٹائم پہ اسلامیات کا ٹیچر جو ہے اس سے بڑا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ میں خود آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں اس وقت 3ری جماعت میں تھا، اور ایک دن میرے ٹیچر صاحب جوش میں اگر مجھے کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر، بتاؤ جی تمہارا یسوع مسیح کہاں سے آیا، وہ کیسے خدا کا بیٹا، اب 3ری جماعت کا جو بچہ وہ کیا بتائے گا؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو اس کا جو سائیکولوجیکل برڈن اس ٹائم فیل ہوا ہوگا، جو ایک ٹراما ہے، وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، 3ری جماعت کا بچہ کیا کر سکتا ہے۔ ہاں، فیس اس لیے اس طرح سے کیا کہ میرے والد وہ ایک بہت بڑے پادری تھے، اور وہ تھا بھی ہمارے چرچ کا اسکول، تو انہوں نے پھر ہیڈ ماسٹر کو کہہ کے تو اس ماسٹر کو ذرا تھوڑا پریشرائز کروایا کہ بھائی یہ بچوں کے ساتھ کیوں بحث کرتا ہے، لیکن ساری جگہوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، اور یہ ساری سچویشن جو ہے، یہ ساری سچویشن ہم لوگ بارہا دیکھ چکے ہیں۔ جو بھی کوئی کرسچن، کافی کرسچنز ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں، گوگے ایتھیسٹ نہیں ہیں پھر بھی فالو کرتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ یہ باتیں وہ سارے فیل کر سکتے ہیں۔ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، ایسے نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں یہ۔ تو ایک اور، صرف میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ایک اور میں جو آپ کو، آپ نے جب وہ پروگرام پیش کیا کرسچینٹی کے بارے میں، کچھ لوگوں نے بڑا اس کو ریئیکٹ کیا فرق طریقے، تو میرا یہ کہنے کا، میرا صرف آپ کو بتانا یہ ضروری تھا کہ یہ اصل میں لوگوں کے اندر ایک چھپا ہوا ریئیکشن تھا، کیونکہ عام زندگی میں تو کرسچن لوگ نہیں بول سکتے، اور اب سوشل میڈیا ہی ان کو ایک ایسا ملا کہ جہاں پر وہ اپنے غصے کا یا برہمی کا اگریشن انہوں نے شو کیا، اور آپ کو کہا جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کوئی بھی کرسچن نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے، میں کرسچن رہ چکا ہوں کیونکہ ہم تو دن رات، میں 2001 تک پاکستان میں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پر تو آپ بس میں بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، اور السلام علیکم کا بعد دوسرا سوال آپ کو کہیں گے یہ آپ کی بائبل بدل چکی ہے، اور جب آپ ان کو یہ پوچھیں کہ آپ کے قرآن کیسا ہے، تو میرا خیال ہے 90% یا ہو سکتا ہے 99% لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کمپائل کیسے ہوا تھا۔ ہاں ایگزیکٹلی۔
तो अभी तो अगर ये है कि मैं समझता हूँ, मुझे नहीं आपका पता कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप कभी भी अमेरिका में आए तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माय हाउस। चले आप सर, मेरे थैंक यू, मेहमान होंगे। जब भी आए तो जरूर आपसे मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो बाकी यही है कि बस मैं तो यही देखें, पाकिस्तान में किसी भी माइनॉरिटी की सिचुएशन बेहतर करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि इस मुल्क को किसी तरीके से सेकुलर बनाया जाए। और हाँ सेकुलर बनाना मेरा मकसद ही ये है कि मैं इस चीज की कोशिश करूं कि कम से कम लोगों के पास कोई अल्टरनेट नैरेटिव होगा, तो शायद लोगों का एक जो ट्रेडिशनल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव है वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए, किसी तरीके थोड़ा सा नरम हो जाए, और लोगों को एक ब्रीदिंग स्पेस इस मुल्क की माइनॉरिटीज को भी मिल जाए। तो क्रिश्चियनिटी की भी हमने बात इसलिए की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको ये भी दिखाया जाए कि देखो यार, तुम्हारे मजहब में जितनी कमजोरियां उतनी दूसरे में भी हैं, दूसरे में जितनी है वो तो उतनी इसमें भी है। हाँ, कम से कम ये मुझे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेरा तो 3 साल पहले जब ये सफर शुरू हुआ था तो सिर्फ एक ही हवाला पढ़ के जब मैंने वो हिस्ट्री चैनल पे वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा, उसने कहा था कि मजहब जो है वो खुदा के तस्वर भी मजहब के साथ साथ लोगों ने खुद बनाया है। और जब मैंने बाइबल में पढ़ा तो कहाँ पर यकूब जो है वो एक जगह खुदा के साथ कुश्ती करता है, हाँ, खेमे में पूरी रात कुश्ती करता है खुदा के साथ। हाँ, और फिर वो अक्सर हमारे पादरी साहबान भी यही कहते थे कि वो फरिश्ता था, लेकिन अगर आप उसी को आगे पढ़ें तो वहां पर वो खुद यकूब लिखा हुआ है कि यकूब फिर इस बात पर बड़ा फिक्रमंद हुआ कि मैंने खुदा को रूबरू भी देखा और अभी तक जिंदा हूँ। तो इस तरह से लोग बहुत वाकयात हैं जो दर्ज हैं जहाँ पर पता नहीं लोगों को एक बात को लिखे फिर दूसरा उसको कंट्राडिक्ट किया गया है। Exactly. तो मजहब तो वाकई ये है ही दुनिया की सबसे बड़ी मजहब है। एग्जैक्टली यही बात है बस, तो ये लोगों को समझ आ जाए तो बस इससे बड़ी क्या बात है। मैं कहता हूँ कोई मजहब ना भी छोड़े, कम से कम अपने नैरेटिव में थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बस सेकुलरिज्म की जगह बन जाए, मजहब ना छोड़े। मैं नहीं कहता कि हर कोई एथियस्ट बन जाए, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल बात है। आपको पता है, अगर आपने मजहब छोड़ा तो आप समझते हैं कि आसान नहीं होता, आपको सब कुछ तोड़ के पता है। मेरी वाइफ कहा करती थी, अब तो है वो पिछले साल उसकी डेथ है, लेकिन वो कहा करती कि तुम क्रिश्चियन तो नहीं है, फिर क्या तुम मुसलमान हो गया? क्योंकि उसके जेन में ये था कि अगर ये खुदा से डिनाई कर रहा है तो ये फिर कोई और मजहब है, लेकिन ये बिल्कुल मजहब के बगैर जिंदा नहीं आदमी रह सकता। एग्जैक्टली ये बात तो है। तो मैं यहाँ पर अमेरिका में मैंने देखा ज्यूश लोग हैं, ये बहुत सेकुलर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ज्यूश कहते हैं। वो जाहिर बात है, उनकी एक शनाख्त है, उनकी एक पहचान। इसी तरह शायद हमें भी जो लोग हैं उनकी एक शनाख्त हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है जो लोग क्रिश्चियन पैदा हुए हैं वो क्रिश्चियन ट्राइब में ताल्लुक है, जो मुसलमान है उनका मुसलमानों के साथ होगा। क्योंकि पंजाबी लोग तो इतने तंग नजर हैं कि वो अगर एक क्रिश्चियन कहेगा ना कि मैं पंजाबी हूँ तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो ईसाई है। हाँ, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान चाहे मसला है वे, बट आई थिंक क्रॉस द बॉर्डर सिख जो हैं वो मुझे लगता है कि हमसे कहीं ज्यादा वेलकमिंग है इस मामले में। हाँ, शायद उनसे इतना यहाँ पर हैं जो उनके साथ मेल जोल है, और वही तकरीबन ओपन है। बाकी जो इंडियन हैं इनमें अब बहुत दफा मैंने कोशिश की है इनसे मिक्सअप होने की, लेकिन जब वो हमें पाकिस्तानी का लेबल देखते हैं तो फिर एकदम पीछे हट जाएंगे। ये कंप्लेन सारे करते हैं, इवन के क्रिश्चियंस भी जो पाकिस्तानी जाके यूएस में यूके में रहते हैं वो भी यही कंप्लेन करते हैं कि इंडियंस, इवन के कोई पाकिस्तानी जो है मिनॉरिटी का भी बंदा है तो उसकी तरफ भी वेलकमिंग नहीं है। ये मुझे लगता है एक रीसेंट फिनोमेना है। हाँ, ये बात है ऐसी बात, अब ये तो वही बता सकते हैं क्या वजह है, लेकिन वो मैंने अक्सर कोशिश की है बड़े वो ओपनली उनसे बातचीत करने की, थोड़ी सी करके फिर खिसक जाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी के ऊपर एतबार नहीं करते। तो ये बात तो है। शायद अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है, मगर ये है कि तअस्सुब की नहर जो है वो, बात ये है कि जैसे हमारे दरिया साझे हैं ना, वैसे हमारे तअस्सुब भी साझे हैं, हमारी बायस जो है ना वो भी साझी है। जो दरिया पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जाता है कोई,
اور کوئی انڈیا سے پاکستان کی طرف آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پانی تو مکس ہی ہے نا, ایک ہی پانی پی رہے ہیں, تو شاید اب ایک تھوڑی سی وہ ایک عجیب سی بات لگے گی, مگر یہ خمیر تو ایک ہی ہے. ہاں پھر بالکل. کیا کہا جا سکتا ہے. اب آپ کا تو میں نے آج بھی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی, میں نے آج ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں نے یہ بات کی تھی کہ ہماری جو تنگ نظری ہے یا ہماری جو ایک نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہم سارے ملاوٹی بھی ہیں, رشوت خور بھی ہیں, سفارشی بھی ہیں, اور ایک ہپوکریٹس بھی ہم ہیں, اور اپنا فائدہ صرف دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے میرے ملک کا, میرے لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے. ہم کسی دوسرے کا نقصان کرنے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگاتے. اور جب پھر بات آتی ہے تو اس کے ساتھ مسلم ریلیجن کے ساتھ ساتھ ہندو ریلیجن بھی جب کرٹیسزم پہ آتا ہے, اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے, پھر ہمارے ہندو دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار آپ ہمیں کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا کریں, آپ بھی تو ہم ہی ہیں اور ہم بھی تو آپ ہی ہیں. جب آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو خود کو بھی کر رہے ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف آپ کو کر رہے ہیں. نہیں, میں اس معاملے میں بہت فراخ دل ہوں, اوپن ہارٹ ہوں, کیونکہ اور ویسے بھی اگر آپ آن دا ہول دیکھیں تو کرسچن تو بڑے اوپن ہے. یہاں پر امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا وہ جوکس بناتے ہیں کرائسٹ کے اوپر, مریم کے اوپر, اور لوگ کوئی مائنڈ نہیں کرتا. یہ جو ایک چیز ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. ہاں, اب ایون کہ ہندوازم میں بھی آتی جا رہی ہے. مطلب مجھے نہیں یہ رنگ جو مسلمانوں سے دیکھیں, مسلمانوں سے جو رنگ اتارا جا رہا ہے نا اسلام سے, وہ ادھر بھی چڑھ رہا ہے. کہ جیسے اب ایک چیز ہے کہ کتنی اسٹیٹس ہیں جدھر ایک کاؤ سلاٹرنگ کا ایک لا ہے اور اس کے اوپر لوگ مر جاتے ہیں, موب لنچنگز ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. مسلم کے ریئیکشن میں ہندو بھی خراب ہو رہا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ کہیں بہت دیر ہی نہ ہو جائے, یہ بھی کہیں اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ بات کہیں بھی جو ہے نا وہ آگے ہی نہ چلی جائے. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.